ووٹوں کی گنتی کے عمل میں اگر کوئی بھی رکاوٹ اب کھڑی ہوتی ہے کسی بھی قسم کی، تو وہ امریکہ کے جمہوری عمل کے لیے کیا معنی رکھے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی کینڈیڈیٹ، جو بھی امیدوار پھر فاتح ہوگا، اس کے مینڈیٹ کے لیے یہ کیا مطلب رکھے گا؟ کو اسیس کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یاد رہے کہ 2000 میں جب مسٹر گور ہرے تھے اور جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، تو جب وہ کورٹ گئے تھے، سپریم کورٹ، تو وہاں پر جب انہوں نے فیصلہ دیکھا کہ کس طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے والنٹیرلی اپنے آپ کو ودرا کر لیا اور پریزیڈنٹ بش جو تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ اب اس قسم کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنسیجنس بہت بڑھ گئی ہے، اور کچھ خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں، وہ اب اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کے لیے نو ریٹرن قسم کا معاملہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ میں یہ کیس جاتا ہے اور اگر فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پرابلم یہ ہوگی کہ محسوس کیا جائے گا کہ چونکہ سپریم کورٹ میں زیادہ تر کنزرویٹو قسم کے ججز ہیں، تو اس لیے یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوا۔ تو اگر مسٹر ٹرمپ پریزیڈنٹ بن بھی جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ڈاؤٹس رہیں گے اور ملک کے اندر جسے کہتے ہیں انتشار رہے گا۔ تو ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی لیگل سسٹم اختیار کیا جائے، جو بھی پولیٹیکل سسٹم اختیار کیا جائے، جو اس کو فالو کیا جائے، اس کا مقصد یہ ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کامن انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ضروری ہوگی۔ آپ یہ نے آسان نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی، 6-3 کی میجورٹی ہے کنزرویٹیوز کی، تو ایسے میں خود ججز کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے یہ معاملہ کتنا نازک ہو جائے گا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس برقرار رکھیں، اور عوام کے اندر جو یہ امپریشن ہو کہ سپریم کورٹ غیر جانبدار ہے، یہ امیج اس وقت ان کے لیے مینٹین کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے ججز کے لیے؟ ڈاکٹر اقبال، اگر آپ اسی پہ ایلیبریٹ کرتے ہیں۔ کہ جو ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، وہ لائف ٹائم کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، ان کو امپیچ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن امپیچمنٹ اتنی آسان نہیں ہوتی ججز کی۔ تو ایسی کنڈیشن میں یہ پاسبل ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل بائسز کو استعمال کریں، اور جہاں تک لاء کا تعلق ہے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنے فیصلے دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے مشکل یہ آ جاتی، جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہی کہ اس طریقے سے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ برا اثر پڑتا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، اس میں پریزیڈنٹ بھی شامل ہے، اس میں لیجسلیچر بھی شامل ہے۔ تو اس لیے خطرہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، کیا وہ فیصلہ انسٹیٹیوشنز کو زیادہ کمزور کر دے گا یا ان کو زیادہ مضبوط کرے گا؟ یہ ایک بہت اہم سا سوال ہے جس کا جواب ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔